میرا تعلق ایک درمیانے طبقے سے تھا۔ میں جب بھی کسی ساس بہو یا بھابھی نند کی لڑائی کا سنتی تو یہی سوچتی کہ چھوٹی سی زندگی ہے، لوگ کیسے لڑ لیتے ہیں، اور میں دل ہی دل میں ارادہ کرتی کہ جب میری شادی ہوگی میں اپنی ساس یا نند سے بالکل بھی نہیں لڑوں گی، ایک مثالی رشتہ قائم کروں گی۔ لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ یہ سب تو ایک فطری عمل ہے، ان میں نہ چاہتے ہوئے بھی نوک جھوک ہوتی ہی رہتی ہے۔ میرا نام شبانہ ہے اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ ابھی میں نے ایف اے مکمل ہی کیا تھا کہ میری شادی ہو گئی اور میں سسرال آ گئی۔ میرے سسرال میں زیادہ لوگ نہیں تھے، سسر کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، جبکہ ساس زندہ تھیں اور ایک چھوٹی نند نادیہ تھی جو اس وقت میڈیکل کالج میں پڑھ رہی تھی، جبکہ میرا شوہر ایک دفتر میں جاب کرتا ہے۔ میرے سسر کی اچھی خاصی پینشن تھی جو کہ میری نند کی تعلیم پر خرچ ہو جاتی تھی، جبکہ گھر میرے شوہر کی تنخواہ سے چلتا تھا۔ دراصل میری ساس اور نند اپنے مطلب سے مطلب رکھتی تھیں، اس لیے وہ مجھ سے دور ہی رہتی تھیں، جبکہ یہ بات مجھے اپنی بے عزتی لگتی تھی، کیونکہ اس بات کو میرے میکے والوں نے بھی نوٹ کیا۔ اور ایک دن جب میری بھابھی میرے گھر آئی ہوئی تھیں تب وہ مجھے کہنے لگیں، لگتا ہے کہ تمہاری ساس اور نند تمہیں زیادہ لفٹ نہیں کراتی، کیسے وہ دونوں ماں بیٹی کھا پی کر اپنے کمرے میں چلی گئیں اور تمہیں تو جیسے نظر انداز ہی کر دیا۔ یہ بات مجھے اپنی بے عزتی لگی اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ بھابھی ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی کوئی مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا تھا، یہ ماں بیٹی تو پڑھائی کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں گھسی رہتی تھیں، جبکہ میں بیچاری کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر بور ہو جاتی تھی۔ حالانکہ یہ دونوں میرے شوہر کے پیسوں پر پل رہی تھیں۔ پھر اس بات کا احساس ہوتے ہی میں نے دوسری بہوؤں کی طرح پرزے نکالنے چاہے کہ یہ دونوں ماں بیٹیاں میرے شوہر کے پیسوں پر عیش کر رہی تھیں، مگر میری ساس نے یہ کہہ کر ہی میرے پر کاٹ دیے کہ یہ گھر اس کے نام پر تھا۔ اس لیے میری ساس نے کہا کہ اگر تمہیں اپنے شوہر کی تنخواہ کا اتنا ہی مان تھا تو اپنے شوہر کو لے کر میکے جا بیٹھو، ہمارا اللہ مالک ہے۔ یہ سن کر میں چپ کر گئی اور دوبارہ اس موضوع کو نہیں چھیڑا، کیونکہ میرے میکے میں تو گنے چنے کمرے تھے اور ان پر میری بھابیاں قبضہ جمائے بیٹھی تھیں، اس لیے میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ پھر جب تک میری ساس زندہ رہی میں ان دونوں کے روکھے پھیکے رویے کو برداشت کرتی رہی۔ ویسے بھی میری نند اور ساس میرے کسی کام میں مداخلت نہیں کرتی تھیں۔ میری نند تو سارا دن گھر سے باہر رہتی تھی، جبکہ میری ساس بھی کوئی جھگڑالو عورت نہیں تھی، وہ سارا دن عبادت میں مصروف رہتی تھیں، بلکہ وہ تو اس عمر میں ہونے کے باوجود کھانا تک خود بنا لیتی تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میری ساس مجھے پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس نے مجھے ابھی تک کچن کے پاس بھی نہیں بھٹکنے دیا تھا۔ یہ بات میں نے اپنی ماں سے کہی تو وہ الٹا مجھے ہی ڈانٹنے لگی کہ بیٹا تم تو شکر کرو کہ اس جھنجٹ سے ابھی تک بچی ہوئی ہو، ورنہ مجھے ہی دیکھ لو کہ کہاں بہوؤں کے ہوتے ہوئے بھی میں سارے گھر کا کام کرتی ہوں۔ اس لیے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ جب تمہاری ساس تمہیں کچن سنبھالنے کو نہیں کہتی تم خود سے مت کہنا، کیونکہ جب تمہاری ساس مر جائے گی تب تمہیں احساس ہوگا کہ اس نے تمہیں کتنے جھنجٹوں سے بچایا ہوا تھا۔ ماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، اور اس بات کا احساس تب وہ ہوا جب اچانک ہی میری ساس مر گئی اور سارے گھر کی ذمہ داری یکدم میرے سر پر آ گئی۔ میری نند کا تو ویسے ہی پڑھائی کا بہانہ تھا، اس لیے اس نے تو میری مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ایسے میں میری جان عذاب میں آ گئی، کیونکہ ان دنوں میں امید سے تھی۔ خیر سر پہ پڑی تو میں بھی سب سیکھتی گئی، مگر نند سے میرے شکوے بڑھتے ہی گئے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اور مصروف ہوتی گئی اور میں اندر ہی اندر اس سے جلنے لگی، کیونکہ میری نند خوبصورت اور ذہین تھی۔ میری ساس کے مرنے کے بعد وہ میرے شوہر کی ذمہ داری بن گئی، کیونکہ میرا شوہر اس کا اکلوتا بھائی تھا، مگر وہ اپنی ماں پر گئی تھی کیونکہ اس نے بھائی پر بوجھ بننا پسند نہیں کیا۔ اب بھی اسے میرے سسر کی پینشن ملتی تھی اور اس کی تعلیم کا سارا خرچہ یہیں سے نکل آتا، اور یوں اسے بھائی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا تھا، اور یہی بات مجھے بری لگتی تھی کیونکہ وہ خود منمانی کر رہی تھی، میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتی تھی۔ وہ پڑھائی کے نام پر سارا دن گھر سے باہر رہتی تھی اور شام کو کھا پی کر آتی اور اپنے کمرے میں سو جاتی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ گھر کیسے چل رہا تھا اور آج کل کتنی مہنگائی ہو گئی تھی۔ اس دوران ہمارے 2 بچے ہو گئے تھے اور مجھے آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل گیا تھا۔ اب تو تنخواہ میں گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے ایسے میں اپنے شوہر سے کہا کہ اپنی بہن سے کہو کہ اب بس پڑھائی چھوڑ کر شادی کر لے تاکہ سسر کی پینشن ہمارے کام آئے، مگر وہ تو غصہ ہی کر گیا اور کہنے لگا، یہ گھر اور میرے بچے میری ذمہ داری ہیں،
اس لیے تم میری بہن کو اس میں مت گھسیٹو۔ ڈاکٹر بننا صرف اس کا نہیں بلکہ میرا اور میرے والدین کا خواب تھا، اس لیے جو کچھ کر رہی ہے اسے کرنے دو۔ یہ سن کر تو میں جل ہی گئی۔ میں نے تو اس کے فائدے کی بات کی تھی مگر وہ تو مجھ پر ہی چڑھ دوڑا۔ اس لیے میں نے دل میں سوچ لیا کہ آئندہ اس سے یہ بات نہیں کہوں گی، اور یوں وقت گزرتا گیا اور میری نند میڈیکل کی تعلیم مکمل کر کے ڈاکٹر بن گئی۔ اس کی تنخواہ میرے شوہر سے بھی زیادہ تھی۔ یہ دیکھ کر میں لالچ میں آ گئی اور میں نے اپنے دل میں سوچنا شروع کر دیا کہ کاش میری نند کی شادی میرے بھائی سے ہو جائے، کیونکہ میرا ایک آخری بھائی بچا ہوا تھا۔ ویسے تو وہ پڑھ رہا تھا مگر میں سوچنے لگی کہ اگر اس کی شادی میری نند سے ہو جاتی ہے تو اسے جاب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ خیر سے میری نند کی اتنی زیادہ تنخواہ تھی کہ میرا بھائی تو گھر بیٹھ کر کھا سکتا تھا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ میری نند میرے اس بھائی سے شادی کر لے، مگر وہ کہاں کسی کو گھاس ڈالتی تھی۔ وہ اچھا کھاتی پیتی اور خوب فیشن کرتی تھی۔ اس کے کئی طلبگار تھے۔ پھر انہی دنوں میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ کل نادیہ نے مجھے ایک دوست سے ملوایا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ یہ سن کر تو مجھے بہت برا لگا۔ بھائی بھابھی کے ہوتے ہوئے اس نے خود ہی اپنی شادی کا فیصلہ کر لیا اور ہم سے پوچھنا بھی گوارا تک نہیں کیا، اور یہ بات میں نے پھر سے اس کے بھائی سے دبے دبے لفظوں میں کہی، مگر اسے تو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا۔ وہ تو اپنی بہن کے فیصلے پہ بڑا خوش لگ رہا تھا اور ایک دن اس لڑکے کو بھی گھر لے آیا جس سے میری نند کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ میری نند نے اپنے جیون ساتھی کے طور پر اپنے ہی ایک ڈاکٹر دوست کو چن لیا جو کہ اس سے بھی زیادہ ہینڈسم اور قابلیت والا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں جل ہی گئی کیونکہ میرے شوہر نے بھی بہن کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور یوں ایک دن ان دونوں کا بڑی دھوم دھام سے نکاح ہوا اور شادی کی تاریخ 1 مہینے کی رکھ لی کیونکہ میری نند کا ہونے والا شوہر ایک کورس کے سلسلے میں باہر چلا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں سازشیں کرنے لگی کہ کسی طرح میری نند کی یہ اکڑ ختم ہو جائے کیونکہ اس نے جیسا چاہا تھا وہ بالکل ویسا ہی کر رہی تھی۔ میری نند پہلے ہی اس گھر میں غیروں کی طرح رہتی تھی، اب تو وہ اور بھی اجنبی ہو گئی۔ پیسہ، شہرت اور خوبصورت شوہر کے ملتے ہی وہ اور مغرور ہو گئی، اور اب تو اس کی نگاہ زمین پر ٹکتی ہی نہیں تھی کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خوابوں کو پورا کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں اس سے جلنے لگی، اس کا برا سوچنے لگی۔ میں چاہتی تھی اگر میری نند میری بھابھی نہیں بنی تو یہ کسی اور کی بھی نہ بنے۔ اس لیے میں کچھ ایسا سوچنے لگی جس سے میری نند کی شادی ٹوٹ جائے اور وہ اپنی اوقات میں آ جائے۔ اس لیے میں نے ایک دن منصوبہ بنایا کہ میں نے سیڑھیوں پر تیل لگا دیا تاکہ میری نند جب صبح نیچے اترے تو اس کا پیر پھسل جائے، کیونکہ روز صبح جب میری نند ہائی ہیل پہن کر کھٹ کھٹ کرتی سیڑھیوں سے اترتی تھی تو یہ دیکھ کر میرا دل جل کر کوئلہ ہو جاتا تھا۔ میری نند کا کمرہ اوپری حصے میں تھا جبکہ نچلے حصے میں ہم میاں بیوی رہتے تھے، اس لیے ایک رات میں نے سیڑھیوں پر تیل مل دیا اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی، اور میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ صبح جب میری نند سیڑھیوں سے اترے گی تو اس کا پیر پھسلے گا اور اس کی ٹانگ ہی ٹوٹ جائے گی۔ اور پھر میں نیند میں خواب میں دیکھنے لگی کہ جب میری نند کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی اور وہ بیچاری گھر بیٹھ گئی۔ پھر میں نے ترس کھا کر اپنی نند کی شادی اپنے بھائی کے ساتھ کر دی، اور میں جب بھی اپنے میکے جاتی تھی اس سے اپنی خوب خدمتیں کرواتی تھی۔ لیکن جب صبح جاگی تو یاد آیا کہ یہ صرف خواب ہی تھا، مگر میں نے جو انتظام کر رکھا تھا اس سے یہ خواب جلد تعبیر پانے والا تھا۔ پھر میں نے جیسا سوچا تھا ویسے ہی ہوا۔ صبح ناشتہ بناتے ہوئے میں کسی کی گرنے اور چیخنے کی آواز سن کر باہر نکلی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی کیونکہ میری نند تو اوپر ہی کھڑی تھی جبکہ سیڑھیوں پر میرا شوہر گرا ہوا تھا۔ بھائی کو سیڑھیوں پر گرا دیکھ کر میری نند آگے بڑھی مگر میرے شوہر نے اسے روکتے ہوئے کہا، نادیہ نیچے مت آنا، سیڑھیوں پر کسی نے تیل مل دیا تھا۔ یہ سن کر وہ رک گئی جبکہ یہ سن کر میں جلدی سے آگے بڑھی اور شوہر کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ تم صبح صبح اوپر کہاں جا رہے تھے؟ شوہر نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے مجھے گھورا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگا کیونکہ وہ یقیناً یہ حقیقت جان چکا تھا کہ یہ کارنامہ میرا ہی تھا۔ پھر میں نے جلدی سے سیڑھیوں کو صاف کیا اور پھر میری نند نے نیچے اتر کر اپنے بھائی کی ٹانگ چیک کی اور کہا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے۔ یوں میرا شوہر بستر پر بیٹھ گیا، مگر اس نے اپنی بہن کی شادی کر دی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ چلی گئی، جبکہ میں اپنے شوہر کی ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے اور مصیبت میں پڑ گئی کیونکہ رات دن اس کی خدمت کرنی پڑی اور ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ دفتر نہیں جا پا رہا تھا اور اس کی وجہ سے اسے تنخواہ نہیں مل پائی۔ یوں مجھے پیسے کی تنگی کا سامنا کرنا پڑا۔
میں نے اپنی نند کا برا چاہا مگر وہ تو صاف بچ گئی، جبکہ میں اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئی۔ جس نند کا میں نے برا سوچا اس نے ہمارے برے وقت میں ہمارا بہت ساتھ دیا، اپنے بھائی کی ٹانگ کا آپریشن کروایا اور ہماری مالی مدد بھی کرتی رہی۔ وہ جان چکی تھی کہ اب بھائی سے پہلے جیسا نہیں چلا جائے گا، اس لیے بعد میں اس نے اپنے بھائی کو کاروبار کروایا جس میں اللہ نے ہماری مدد کی۔ میرے شوہر کی نیت صاف تھی اور کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔